رحمت ڈرامہ میں پریشے اب ہر وقت باری کے متعلق ہی سوچتی رہتی ہے اور وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے شاید اس آفس میں کسی سینئر پوسٹ پر ہے، لیکن میں اس سے ڈروں گی نہیں اور اسے صاف بتا دوں گی کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو تم مجھ سے میری جاب نہیں چھین سکتے۔ پری اسی وجہ سے دل لگا کر کام کرتی ہے اور اپنی بیسٹ پرفارمنس دیتی ہے، کیونکہ پری کی کولیگ نے اسے یہی سمجھایا ہے کہ چونکہ تمہاری یہ پہلی جاب ہے اس لیے تمہیں تو نہیں پتا، لیکن ہر آفس میں پالیٹکس ہوتی ہے، لیکن ہمارے باس بہت اچھے ہیں، اگر تم بیسٹ پرفارمنس دو گی تو تمہیں کوئی بھی اس جگہ سے نہیں نکلوا سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے باری کی، تو چونکہ باری آفس آتا ہی نہیں تھا تو بہت سے امپلائیز کو تو پتا ہی نہیں کہ یہ باس کا بیٹا ہے، سب کو بس یہی پتا ہے کہ ہمارے باس شایان صاحب ہیں۔ خیر، شایان صاحب جو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ان کا اتنی محنت سے کھڑا کیا بزنس ان کا بیٹا باری سنبھال لے، لیکن پہلے تو باری اپنے باپ کے بزنس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا تھا، لیکن جب شایان صاحب بیمار ہوتے ہیں تو باری اپنی بہن منال کے سمجھانے پر آفس آتا ہے، اور اب تو شاید وہ پری کی وجہ سے ہی روزانہ آتا ہے کیونکہ وہ پری کو ٹیز کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر پری ہے جو دل لگا کے کام کرنے کی وجہ سے اکثر آفس میں دیر تک بیٹھی رہتی ہے، جبکہ باری بھی آفس سے جب دیر سے نکلتا ہے تو اس کا اکثر و بیشتر پری سے ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ پری باری سے کہتی ہے کہ تم کیا ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، جان جان کے تم آفس میں دیر تک بیٹھے رہتے ہو نا تاکہ مجھے پریشان کر سکو، بس تم تو یہی چاہتے ہو کہ ایک دفعہ میں اس جاب سے نکل جاؤں۔ باری پری کے اس طرح کے تانوں سے بالآخر عاجز آتا ہے تو اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ بائی دا وے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس جاب سے نکلوانے کی پلاننگ کر رہا ہوں؟ تو پری جواباً کہتی ہے کہ ظاہر ہے تم نے کوئی اپنا خاص بندہ میری جگہ رکھنا ہوگا، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں، کیونکہ میں محنتی لڑکی ہوں اور فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں اپنی جاب میں اتنی اچھی پرفارمنس دوں گی کہ تم لاکھ کوشش کر لو لیکن باس مجھے یہاں سے کبھی نہیں نکالیں گے۔ پری کی بات سن کے باری کو ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، جبکہ دوسری طرف پری کی سوتیلی ماں کو تو جب سے پتا چلا ہے کہ پری کی جاب ہو گئی ہے، پہلے تو اسے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پتا تو چلے کہ پری کی تنخواہ کتنی ہے، کہیں اپنے باپ عالم سے زیادہ تو نہیں کماتی، اگر ایسا ہے تو پھر تو زبیدہ کے حالات اچھے ہو جائیں گے، جبکہ رمیسا اپنی سوکن کو ہمیشہ روتے تڑپتے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ تبھی اپنے شوہر عالم کو بھڑکاتی ہے کہ بھائی تمہاری پہلی بیوی نے اپنی بیٹی کو جاب کرنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو جاب کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، لوگوں کے ان کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں ہوتے، ویسے بھی وہاں آفس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ اب پری کیا لڑکوں کے ساتھ کام کرے گی؟ آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی؟ اور کل کو اگر وہیں آفس میں کسی لڑکے کے ساتھ چکر وکر چل گیا تو پھر دیکھ لیں کہ یہی محلہ جو آپ کی اتنی عزت کرتا ہے آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے کہیں آپ کی ناک نہ کٹ جائے۔ اور پھر رمیسا ایک بہت ہی بیکار رشتہ اپنے خاندان میں سے عالم کو بتاتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پری کی شادی اس سے کر دی جائے، ساتھ ہی لالچ دیتی ہے کہ لڑکے نے صاف کہا ہے کہ نہ تو مجھے جہیز چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی اور شرط ہے۔ اب حالانکہ عالم کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ کہاں اس کی پڑھی لکھی پیاری سی بیٹی پری اور کہاں رمیسا کا بتایا ہوا یہ نالائق لڑکا، لیکن عالم بھی اپنی بیوی کو لے کر اپنی پہلی بیوی کے گھر پہنچ جاتا ہے، وہ بھی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ، یعنی اپنی طرف سے عالم پری کا رشتہ پکا کر چکا ہے اور پری کی ماں سے پوچھنے نہیں بلکہ انہیں بتانے گیا ہے کہ جلد سے جلد پری کی شادی کی تیاری کرو۔ لیکن عالم اور رمیسا جب یوں دناتے ہوئے مٹھائی لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو زبیدہ جس نے کبھی عالم کے سامنے سر نہیں اٹھایا، اس کی ہمیشہ جی حضوری کی ہے، لیکن اب بات اس کی بیٹی کے مستقبل کی ہے، اور جس باپ نے ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، نہ ہی ان کا
کبھی خرچہ پورا کیا۔ زبیدہ نے ہی فیکٹری میں کام کر کر کے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور آج جب وہ اس قابل ہوئی ہیں کہ اپنے لیے کچھ کر سکیں تو یہ عالم اپنی دوسری بیوی کے کہنے پہ میری پری کے پر کاٹنا چاہتا ہے۔ زبیدہ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی۔ زندگی میں پہلی بار وہ عالم کے سامنے زبان چلاتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ اس لڑکے کا اور پریشے کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور آپ کو پری کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عالم تو غصے کے عالم میں واپس لوٹ جاتا ہے اور رمیسا جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے عالم کو مزید بھڑکاتی ہے اور عالم سے کہتی ہے کہ آپ زبیدہ کو طلاق کی دھمکی دیں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ زبیدہ کیسے اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کہتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ عالم اپنی دوسری بیوی کے بہکاوے میں آ کے زبیدہ کو ایسی کچھ دھمکی دے۔ یہاں پر زبیدہ کو عالم سے صاف کہہ دینا چاہیے کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو دے دو، ویسے بھی یہ رشتہ صرف کاغذی ہے۔ عالم نے کون سا شوہر اور باپ ہونے کا فرض ادا کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ اب تو زبیدہ کی تینوں بیٹیاں یعنی پری، زوبی اور علیزے اس قابل ہو چکی ہیں کہ خود کا اور اپنی ماں کا سہارا بن سکیں۔ بہرحال پری تو اس سب کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کی اتنی ٹف جاب، دوسری طرف اسے یہ ڈر کہ باری اس کی جاب ختم کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تیسری طرف گھر میں ہر آئے دن یہ ہنگامے۔ خیر پری جب آفس جاتی ہے تو فائنلی باری کے فادر شایان صاحب بھی ٹھیک ہو کے آفس پہنچ جاتے ہیں، اور رپورٹنگ کے لیے پری کو جب اپنے آفس بلواتے ہیں تو باری اسی وقت اپنے باپ کے آفس سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی شاید اپنے باپ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے کہ نظریں جھکائے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ پہلی بار ہے کہ وہ پری سے ٹکرایا بھی نہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، جبکہ پری یہ سمجھتی ہے کہ شاید باری میری دھمکی سے ڈر گیا ہے۔ بہرحال جب پری اپنے باس کے پاس پہنچتی ہے اور پری کی پرفارمنس دیکھ کے باری کے فادر یعنی شایان صاحب سچ میں بہت امپریس ہوتے ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ پری کی پہلی جاب ہے اور وہ ان ایکسپیرینس ہے۔ پری کو نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پری کی پروموشن بھی کر دیں گے اور اس کی سیلری میں بھی انکریمنٹ لگائیں گے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں پری جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہے تو سبھی بہت خوش نظر آتے ہیں۔ اور ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں باری جو ہر وقت پری کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، پری کی برائیاں ہی کرتا ہے منال کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ منال ہی باری کے دماغ میں یہ بات ڈالنے والی ہے کہ باری ویسے جس طرح تم دن رات اس لڑکی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، مجھے تو شک ہونے لگا ہے کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرنے لگے۔ اور اپنی بہن منال کی بات سن کے باری کو بھی احساس ہوگا زندگی میں پہلی بار اسے محبت ہو چکی ہے، لیکن باری حیران بھی ہوگا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت کیسے ہوئی جبکہ ہماری جب بھی ملاقات ہوئی بری ہی رہی۔ شاید اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت ہے جس کی وجہ سے چپکے سے اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی، جبکہ باری کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ انایا پسند کرتی ہے۔ تو ناظرین آگے چل کے جب اپنے دل کا حال پری سے کہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ اسے پرپوز ہی کر دے، اور انایا کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو ظاہر ہے اس سے برداشت نہیں ہوگا، وہ تو سیدھی پری کے گھر پہنچ جائے گی اس کو بے عزت کرنے، اور لگتا یہی ہے کہ پری کی سوتیلی ماں رمیسا بھی یہ سب سن لے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے، اور آگے چل کے ویسے باری اور انایا کی انگیجمنٹ بھی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین ڈرامہ دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ میں سے کون کون پری اور باری کی لو سٹوری سٹارٹ ہونے کا انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔